ایران کی رات خاموش تھی مگر اچانک فضا دھماکوں سے لرز اٹھی۔ اسرائیل کے جنگی طیارے آسمان چیرتے ہوئے تہران کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ ایٹمی تنصیبات ہدف بنی، آگ، دھواں اور چیخ و پکار ہر طرف پھیل گئی۔ مشرق وسطیٰ ایک نئے خوفناک جنگی طوفان کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ فوجی سائرن گونجے، تہران کے نیچے بنکرز کھل گئے۔ ایران نے جوابی حملے کے لیے بیلسٹک میزائل تیار کر لیے اور 100 ڈرونز اسرائیل کے اوپر حملے کے لیے فضا میں اڑا دیے۔ دنیا کی سانسیں تھم گئی، عالمی طاقتیں ہنگامی اجلاس میں الجھ گئی۔ یہ صرف حملہ نہیں، تیسری عالمی جنگ کی دھمک ہے۔ خون، بارود اور انتقام کی آگ اب بھڑک چکی ہے۔ میرے ڈیری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اسرائیلی فضائیہ کو ایران میں مکمل آزادی حاصل ہو گئی ہے، کسی قسم کی مزاحمت کا خوف نہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ قطر سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورک الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دن کے وقت ایران پر کیے جانے والے فضائی حملہ یہ ظاہر کرتا ہے اسرائیلی فضائیہ ایرانی فضائی دفاعی نظام کی موجودگی سے بے پرواہ ہو کر کارروائیاں انجام دے رہی ہے، جو کہ دونوں حریفوں کے درمیان طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے امور کے ماہر، ناٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ماہر عماد الانیس نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے دن کی روشنی میں فضائی حملے غیر معمولی اور بے مثال ہیں۔ ان کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کو ایران کی فضا میں مکمل آزادی حاصل ہے اور انہیں ایرانی دفاعی نظام سے کسی قسم کا خوف یا مزاحمت درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جوابی صلاحیت محدود دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ایران کی فوجی استعداد نمایاں حد تک کمزور پڑ گئی ہے۔ الانیس نے واضح کیا کہ اسرائیل کی کارروائیاں کسی فوری اور محدود حملے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہفتوں پر محیط ایک بڑے پیمانے کی مہم ہو سکتی ہے جس میں سینکڑوں اہداف شامل ہوں گے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ یہ محض چند اہداف کو نشانہ بنانے کے بجائے ایک وسیع اور مسلسل حملے کی حکمت عملی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا ہدف ممکنہ طور پر ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ یا غیر فعال کرنا ہے، جن میں سے کئی زمین کے اندر گہرائی میں مضبوط حفاظتی ڈھانچوں میں موجود ہیں۔ تاہم ان کے بقول اتنا ہی اہم پہلو یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اہم عسکری اور جوہری ماہرین کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی قیادت اور سائنسدانوں کے بارے میں نہایت اعلیٰ سطح کی انٹیلیجنس حاصل ہے، جو ایران کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ الانیس نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا نہیں، بلکہ واضح طور پر ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ صلاحیتوں، انفراسٹرکچر اور افراد کو کمزور کرنا ہے۔ دوستو، ایران اسرائیلی حملے کیوں نہیں روک سکا؟ بالآخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ تہران پر حملہ ایران کے اندر سے کیا گیا، جس کے لیے کئی سالوں سے تیاری کی جا رہی تھی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق موساد نے ایران میں ڈرون بیس قائم کی، ڈرونز کو ایک ہی رات میں متحرک کیا گیا۔ ایران کے زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل لانچرز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون بیس تہران کے قریب قائم کی گئی۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے کئی سالہ منصوبہ بندی کی گئی۔ موساد کمانڈوز اور حساس آلات کو ایران اسمگل کیا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورس نے مشترکہ کارروائی کی۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایران کے 6 ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایران کے 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ حملے میں سائنسدان مہدی ترانچی فریدون، عباس مطلبی زادہ، عبدالحمید منوچر، احمد رضا ذوالفقار، سید امیر حسین فقیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف جنرل محمد
باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت اہم کمانڈرز بھی شہید ہو گئے ہیں۔ سپریم لیڈر کی سیکیورٹی پر مامور القدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی بھی شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔